فیصل آباد پاکستان، فیصل آباد۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، تشریف آوری کا بڑا شکریہ محمد سلمان بھائی، حکم کریں۔ جی سیدنا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کے علیہ، متعلق سلام اللہ آپ علیہ، کیا سلام نظریہ اللہ علیہ۔ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، ان کے نفس نفیس تھے، ان کے جان شیرین تھے، ان کے وارث برحق تھے، ان کے دشمنوں پر لعنت اور ان کے حق کے غاصبین پر لعنت، ہماری عقیدہ ان کے متعلق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ شاید ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو کل ایمان ہے بھائی، صدیق اکبر آپ کی فاروق اعظم سلام اللہ علیہ کل ایمان ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس ہوں، ان کے وارث ہوں، ان کے خلیفہ برحق ہوں، ان کے بعد برحق امام ہوں، جی تو وہ ان کے ایمان میں شک کرنا ہی کفر ہے۔ جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل کیونکہ آپ کی کچھ گفتگو اور ان کے میں غاصبین حق پہ بھی لعنت اور ان کے فضائل کے میں شک کرنے والے پہ بھی لعنت، بولیں یہ بھی بولیں۔ آمین آمین، بالکل اسی طرح ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب اجازت ہے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ جی جی بالکل۔ حدیث آپ کو سناتے ہیں جناب۔ تھے کہ ابو بکر عمر کی ایمان سے گفتگو کریں۔ سنن ابن ماجہ کہاں گیا؟ یہ سنن ترمذی ہے، یہ سنن ابن ماجہ۔ جی میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ محمد بن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 49 میں، صفحہ نمبر 49 میں، جی ہاں یہ صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر 120 ہے۔ یہاں پہ عن عباد بن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام، عباد بن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے، جی ہاں فرمایا انا عبداللہ، اللہ کا بندہ میں ہوں، واخو رسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میں ہوں، وانا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں، لا یقول بعدی الا کذاب، میرے علاوہ اس عنوان کا مدعی نہیں ہوگا مگر یہ کہ کذاب ہو۔ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے جس کی امامت ہی کذب ہے، جس کی خلافت ہی کذب ہے، جس نے جھوٹ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، بیٹی کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میراث نے ہڑپ لیا جھوٹ بول کے، وہ کیسے صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ انا صدیق الاکبر لا یقول بعد الا کذاب صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، 7 سال تک صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم دونوں نماز اکیلے پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر کے متعلق یہ ہمارا نظریہ ہے جناب۔ آپ کہنا چاہتے ہیں جی کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو جن کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر صاحب تشریف لائے، عمر نے پوچھا کیا یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو؟ ہم نے کہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا میری زبان نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس شخص کا اپنا اعتراف صحیح سند کے ساتھ کتاب الزہد میں موجود ہے، جی ہاں، کہ یہ شخص اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے زبان کی وجہ سے یہ جہنمی بن چکا ہے۔ اور پھر اس کا جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ثابت ہیں۔ اس کا ایک جھوٹ یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھ لی کہ کیا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کی وصیت کرنی ہوتی تو خود اپنی بیٹی کو کرنی ہوتی نا، کہ اکیلی اولاد وہی ہے۔ ابو بکر کیوں کرے؟ ابو بکر کو تو کوئی میراث ملتی ہی نہیں ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کے بعد تک بھی راضی بھی نہیں ہوئے، ہاں جی راضی نہیں ہوئی، اور آخرت تک اسی بات پہ ان سے وہ ناراض رہی، جی ہاں۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، ابو بکر کذاب ہے۔ صدیق اکبر وہی ہے جو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہی ہے۔ اب میری بات بھی سنیں نا، میری بات بھی سنیں نا، اپنی نا آپ کی بولتے بات جائیں۔ سنتے ہیں جی سر، سنیں، آپ نے خاموش کیا نا، میری بات سننی ہے۔ آپ نے کہا کہ محمد نبی صلوات نے صاحب سنا صدیق نہیں کہا، ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، آپ کا دعویٰ ہے نا؟ اگر آپ کے پاس اس بات ہے جو ہمارے لیے حجت ہو تو دکھائیں. ہم آپ کی جھوٹی کتابوں کو نہیں مانتے. میں بتاتا ہوں، ہم آپ کی اپنی آپ کا کتابوں دعویٰ سے یہ ہے ثابت نا کرتے ہیں کہ نبی یہ نے ان شخص کو جھوٹ صدیق نہیں بولتا کہا۔ تھا. اس نے جھوٹ بہت بولے. پہلے آپ یہ بات اس نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ اس نے باندھا ہے. آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا. ہم. جو بات میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ وہ بات نہیں کر رہے، بات کو گھمائے نہیں، میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دوں گا. آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، جی ہاں یہ دعویٰ کیا نا آپ نے ابھی تھوڑی دیر جی پہلے. سر. نہیں، آپ نے صدیق کا صدیق ہی نہیں کہا. اس بات پہ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جو ابن ماجہ شریف سے زیادہ یہ بخاری شریف ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس بخاری شریف میں سے دکھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ بخاری وسلم آپ احد شیعہ سے پہاڑ گفتگو پر کر رہے ہیں نا. موجود تھے. اور آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم آپ کے بخاری کو نہیں مانتے. آپ نے بولنا نہیں ہے. ہم نے بخاری کو ماننا ہی نہیں ہے نا. آپ بول کر جو ہے نا، آپ اور بھائی بخاری کو ہم نہیں مانتے. بات سنیں نا، آپ نے ابن ماجہ کو بھی نہیں مانتے. آپ ابن ماجہ کو مانتے ہیں نا. ابن ماجہ آپ کی کتاب ہے. میں نے آپ کی اپنی کتاب سے استدلال کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو جھوٹی حدیث کو آپ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. آپ کو دیکھتا ہوں اور نا، جھوٹی آپ حدیث کو بھی نہیں آپ مانتے. دلیل کے طور پہ نہیں سب پیش کر سے سکتے. پہلے جو بات آپ کی ہے نا، آپ وہ بات کریں کہ آپ نے حدیث پیش کیا ہے ابن ماجہ شریف سے. میں کہتا ہوں آپ ابن ماجہ کو نہیں مانتے. آپ تو مانتے ہیں نا. آپ تو مانتے ہیں نا. میرا دعویٰ ہے مناظرے کے اصول آپ کو آتے ہیں محمد سلمان صاحب کہ دلیل جو لایا جاتا ہے وہ خصم کے لیے حجت ہو. کرتا ہوں. مجھے محمد سلمان بھائی، آپ کو مناظرہ کی بھی زندگی میں کیا ہے استدلال کیا آپ نے؟ آپ کسی 10 12 15 سال لڑکے سے پوچھیں کہ آپ دلیل کیسے لیا جاتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو. میں وہی بتا رہا ہوں، قرآن مقبول ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ قرآن مقبول ہے. قرآن مقبول ہے جی. مقبول ہے نا. اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. مقبول قرآن ہے. سے بتاؤ جی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. قرآن نے ایمان والا کہا اسی بیعت